بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمي الكريم أما بعد عن سهل بن سعد الساعدي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کو میں اگر انجام دوں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی پیاری بات بتائی کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، یہ ایک فطری چیز ہے اور یہ ضروری بھی ہے کہ اس کے بغیر اس کائنات کا نظام درست طریقے سے چل ہی نہیں سکتا۔ اگر دنیا سے ایک دم منہ ہی موڑ لیا جائے تو دنیا میں رہنے کے لیے جو اسباب ضروری ہیں وہ سب کے سب بدنظمی اور ناقدری کے شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ہم انسانوں کے برتنے کے لیے ہی بنائی ہیں، مگر جب اس دنیا کی محبت اس حد تک بڑھ جائے کہ انسان اپنے خالق کو، اپنے مالک کو اور اپنے اصل مقصد کو ہی بھول بیٹھے، تب یہ محبت خطرناک ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسی صورت میں انسان اچھے اور برے، حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، خالق کے، اللہ کے احکامات کو فراموش کر کے مخلوق کو خوش کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس طرح دھیمے دھیمے وہ بہت سی باطنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کی آخرت دنیاوی سکون کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ اگر جسم میں شوگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ انسان کو 50 دوسری بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے اور اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی جو محبت ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ جیسے شوگر بیماریوں کی ایک جڑ ہے، ویسے ہی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب دنیا کی محبت حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ دیگر تمام گناہوں کی بنیاد بننے لگتی ہے۔ دنیا کی محبت کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کی طرف نظر کرتا ہے۔ مثلا ایک نارمل گاڑی والا جو ہوتا ہے وہ لگژری گاڑی والے کی طرف، ایک چھوٹے سے مکان والا کوٹھی والے کی طرف، لکھ پتی جو ہے وہ کروڑ پتی پر نظر رکھتا ہے، اسی لیے اسے قناعت نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن اگر انسان اپنے سے نیچے والوں کو بھی دیکھے تو اس کے اندر شکر کا جذبہ بھی بڑھے گا اور قناعت بھی پیدا ہوگی۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے اللہ پاک کی محبت نصیب ہو، اسی طرح وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے انسان بھی اس سے محبت کرنے والے ہو جائیں، اس سے نفرت کرنے والے نہ ہو۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی محبت اور انسانوں کی محبت دونوں کو حاصل کرنے کا جو نسخہ کیمیا بتایا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ اور انسان کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں سے کسی قسم کی امیدیں نہ باندھو، ان سے کسی قسم کا لالچ نہ رکھو، ان سے بے غرض تعلق رکھو، لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھنا چھوڑ دو، اپنی ضروریات لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے بچو۔ جب تم اپنی ضروریات لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے بچنے لگو گے، جب تم ایسا کرو گے تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ بندہ تو ہم سے کوئی تعلق کسی مقصد سے یا کسی مطلب سے نہیں رکھتا ہے، اس سے ہمیں کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، تو پھر وہ بھی ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔